آج کل میڈیکل سائنس بڑے زوروں پر ہے. میں تو بہت میڈیکل کلپ دیکھتا ہوں, ڈاکٹروں کے رپورٹیں, بڑا اس بارے میں نالج حاصل کی ہوئی ہے. یہ کھانا ضروری ہے, یہ کھانا, وہ ساری رپورٹیں اپنی جگہ صحیح ہیں. وائٹامن سی بہت ضروری ہے جی, وٹامن ڈی بہت ضروری ہے جی, اور آئرن بھی بہت ضروری ہے, اور پوٹاشیم بھی بہت ضروری ہے, اور میگنیشیم بھی بہت ضروری ہے. آپ یوٹیوب پہ سنتے رہو نا, ضروری کے چکر میں آدمی تھوڑے دنوں میں کیا ہو جاتا ہے, پاگل. پھر ڈاکٹر بتاتے ہیں آپ روزانہ لیمن لیں تاکہ وائٹامن سی ملے آپ کو, کینو مالٹے کھایا کریں, امرود کھایا کریں, سب سے زیادہ وٹامن سی امرود میں. آپ کے جو ہے نا, ورنہ امیون سسٹم کا بیڑا غرق ہو جائے گا, آپ کا سارے پروگرام بڑھ جائیں گے آپ کے, اگر وٹامن سی نہیں ملا. پھر یہ کھائیں, پھر یہ کھائیں, پھر یہ کھائیں, پھر یہ کھائیں. کھانا ضروری ہے, ڈاکٹروں کی رپورٹ ہے بھائی. جب ہم صحرا میں جاتے ہیں, گاؤں دیہاتوں میں جاتے ہیں, ان کی جی کتنی عمر ہے, 100 سال, تو وٹامن سی تو روزانہ لیتے ہوں گے. کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے بھائی وٹامن سی؟ بھائی پروٹین والی غذائیں. بھائی کیا ہوتا ہے پروٹین؟ بھائی کھا کیا رہا ہے, کہہ رہے ہیں ستو پی رہے ہیں. 80 سال سے ابا کیا کر رہے ہیں, ستو پی رہے ہیں. ابے گندم میں تو وٹامن سی نہیں ہوتا یار, جہاں تک مجھے, اس کا وٹامن سی کہاں سے پورا ہو رہا ہے, اس کو میگنیشیم پوٹاشیم کہاں سے مل رہا ہے. بکری کا دودھ پی رہے ہیں, اس میں اتنا کوئی پروٹین تھوڑی ہوتا ہے, فیٹ زیادہ ہوتا ہے بکری کا دودھ, یا کوئی گائے پہ فیٹ سیٹ ہو گیا. تو وہاں اللہ کی قدرت پہ یقین آتا ہے. یخلق ما یشاء. ڈاکٹروں کی رپورٹوں کو میں غلط نہیں قرار دے رہا, اللہ نے پیسے دیے ہیں تو سب کچھ کھایا کرو, لیکن وہاں آ کے انسان کی عقل کیا ہو جاتی ہے, عاجز. یخلق ما یشاء. اللہ کہتے ہیں میں اگر مارنا چاہوں گا تو وٹامن سی کی گولیاں روزانہ پھانکا کرو, زنک بھی لیا کرو, یہ بادام بھی کھاؤ, پستے بھی کھاؤ, اور ایک دن رات کو سو گئے تو صبح پولیس بھی تمہیں نہیں اٹھائے. مائیکل جیکسن کے تو سارے وٹامن بالکل کنٹرول میں تھے. مائیکل جیکسن میں وٹامن کی کمی ہو سکتی ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ, بولنا پڑے گا آپ لوگوں کو. مائیکل جیکسن میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے وائٹامن سی کی کمی تھی؟ بھائی امریکہ میں رہتا ہے وہ ہماری طرح پینڈو نہیں تھا. اس کے پاس ڈاکٹروں کا 24 گھنٹے ایک پینل موجود تھا, روزہ ہر مہینے اس کے ٹیسٹ ہوتے تھے. آپ کیا سمجھتے ہو اس کا کولیسٹرول لیول بڑھ گیا تھا؟ کیا اس نے سری پائے اور کھجے کے پائے اور پھجے کے پائے اس طرح سے کھائے ہوں گے جیسے ہمارے لاہوری کھاتے ہیں؟ کیا وہ اس طرح سے پراٹھے پھوڑتا ہوگا جیسے میں پھوڑتا ہوں؟ نہ. ان کی ڈائٹ پلان ڈاکٹروں نے اس کو بتایا ہوا تھا, سر آپ نے یہ کھانا ہے, اتنی کیلوریز لیں. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میں امریکہ میں تھا تو ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ میرا چیک اپ کیا, اس کے بعد کہ آپ اتنی کیلوریز ڈیلی لیں, اتنی کیلوریز, 1100 پتہ نہیں 11,000 کتنی. کہتے ہیں پھر میں ہر چیز ڈبے پہ دیکھتا تھا اس میں کتنی کیلوریز ہیں, تو وہ 1100 یا 11,000 مجھے, میں ڈاکٹر تو ہوں نہیں, تو کہتے ہیں میں اسی میں پاگل ہونا شروع ہو گیا بھائی. پھر انہوں نے کہا وہاں ڈاکٹر جو ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں بھائی اتنی کیلوریز, اب اتنی برن, وہ واچ سے چیک کرتے رہتے ہیں, اتنی کیلوریز برن ہو گئی ہیں, اتنی ہم نے انٹیک کی ہیں, اتنی ہم نے استعمال کی ہیں. ہماری طرح پنڈو والا حساب نہیں ہے, ہم لوگ کیلوریز چیک کر رہے ہوتے ہیں. میرے نانا شوگر کے پیشنٹ تھے, جب رسگلے کا ڈبہ آتا تو کیلوریز گئی تیل لینے, گلے تو انہوں نے پھوڑنے ہی تھے. 99 سال کے بعد انتقال ہوا ہے. میں نہیں کہہ رہا یہ کام اچھا ہے آپ کیا کریں, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ بھائی اللہ کے ہاں جو اصول ہے نا وہ سارے کیا ہو جاتے ہیں اللہ کے ارادوں کے آگے, ہمارے سارے اصول اللہ کے ارادوں کے آگے فیل ہو جاتے ہیں. تو مائیکل جیکسن کا وائٹامن کی بھی کوئی کمی نہیں, سربیکزی بھی ہو سکتا ہے لیتا ہو, اور ان لوگ کا سربیکزی ہم لوگ کا والا نہیں ہے, ان کے واقعی اس میں زنک ہوتا بھی ہے. ہمارے یہاں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, یہ اللہ ہی بہتر جانے. ہمارے یہاں تو وہ کسی نے کہا نا کہ انڈیا نے جب دھمکی دی تھی تمہارے ٹماٹر بند کر دیں گے, تو کسی نے کہا کہ ہمارے یہاں ٹومیٹو کیچپ میں ٹماٹر نہیں ڈلتا, تو ہمارے ٹماٹر بند کرنے سے کیا فائدہ ہوگا. ہم تو ہر چیز لکھا ہوا ہوتا ہے اندر, کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو مائیکل جیکسن کی رپورٹیں ساری کلیئر تھیں, کوئی ہارٹ کا مسئلہ نہیں تھا. چاروں جو اس کی وریدیں ہیں, شریانے ہیں, بڑے اتنا جو پھدک رہا ہے تو اس کا دل صحیح کام کر رہا ہوگا نا. آپ خود بتاؤ, ہارٹ کے پیشنٹ کو تو ڈاکٹر زیادہ ہلنے جلنے سے منع کرتے ہیں, بھائی تھوڑا سا ہلا تو بلڈ کا سرکولیشن بڑا بلاکیج ہوگی, مر جائے گا. مائیکل جیکسن تو جب پھدکتا تھا اس کو پولیس آتی تھی, بھائی تھوڑی دیر آرام بھی کر لے تو, اتنا ہلتا جلتا تھا وہ. اس کے ہارٹ کا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے؟ نہ ہارٹ کا مسئلہ, نہ کوئی وٹامن کی کوئی کمی, اور اتنا بڑا پروگرام ہونے والا ہے. 50 سال کی عمر میں فٹ فاٹ, ڈاکٹروں نے چیک کیا بھائی کوئی پرابلم نہیں ہے. جب سویا ہے تو اب تک کی رپورٹ کے مطابق اٹھا نہیں ہے. شاید اگلے جنم ونم میں کہیں دوبارہ آ جائے. اس جنم میں 12 اب اس کے واپسی کے چانسز کیا ہو گئے ہیں, ختم. اب میں تھر میں مل کے آیا, کہیں تھر میں نہیں, بلوچستان کے کسی پسماندہ علاقے میں, ان کے پاس صرف روٹی ہے اور بکری کا دودھ ہے. وہاں مجھے بوڑھے بوڑھے بزرگ ملے. ایک صاحب نے بتا بھی 99 سال میرے ابا کا انتقال ہوا, کہہ رہے روٹی اور بکری کا دودھ, اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز. وہ بھائی وٹامن سی کدھر گیا, بکری میں تو دودھ میں تو میں نے نہیں سنا کوئی وٹامن سی بھی ہوتا ہے, یہ تو بہت ہی ضروری ہے. تو اللہ میاں بتاتے ہیں یخلق ما یشاء, جو چاہتا ہوں بولو
कर गुजरता, जो चाहता हूं कर गुजरता। तो और भी मिसालें आ रही हैं, लेकिन बात लंबी हो जाएगी, मैं उसको समेटता हूं। तो भाई हम जो है ना एथियस नहीं है, मुल्हिद नहीं है कि खुदा का इनकार कर दें। हजरत अली से किसी ने पूछा आपने खुदा को कैसे पहचाना? फरमाया मैं अपने इरादे टूटता हुआ जब देखता हूं तो मुझे यकीन होता है कि कोई है जो मेरे इरादों को पूरा करने में रुकावट बन रहा है। सारी अमलिल इंसानी मा तमन्ना, कुरान कहते हैं इंसान को क्या वो मिल जाता है जो उसकी वो तमन्ना। आजकल ऐसे यूट्यूबर्स आ रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर आ रहे हैं जो आपको गुर्बत के ताने दे रहे हैं और आपको आर दिला रहे हैं कि आपके पास पैसा नहीं है, स्ट्रगल करो, मेहनत करो। भाईजान मेहनत करने से सबको नहीं मिलता। आपको वो नजर आ रहे हैं जिनको मिल गया, वो नजर नहीं आ रहे जिन्होंने उनसे डबल मेहनत की और कख भी हाथ में नहीं आया उनके। मैं ये नहीं कह रहा कि मेहनत छोड़ दें, आप मेहनत तो करें, नतीजा किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में है। जो आपको कामयाबी की बातें कर रहे होते हैं ना, 7 कामयाब लोगों की 7 अलामतें, जितने बड़े बड़े कामयाब लोग होते हैं ना उनमें रिपोर्ट के मुताबिक कितनी अलामतें पाई जाती हैं? 7 अलामतें पाई जाती हैं। तो आप भी वो अलामतें पैदा करने की कोशिश करते हो, आपका रिश्ता ही नहीं होता जहां आप चाह रहे होते हो। आप कहते हैं अब कामयाबी तो बढ़ गई यहीं से मेरी नाकामी क्या हो रही है, शुरू हो रही। भाई ये वो लोग हैं जो कामयाब हो गए। बहुत से ऐसे जिनमें 7 के बजाय 14 अलामतें थीं, फिर भी वो कामयाब नहीं हो सके। अलामतें हमने पैदा करनी है, स्ट्रगल करनी है, कोशिश करनी है। नताइज किसके हाथ में है? अल्लाह के। इसी बात को अल्लाह बार बार कुरान में समझा रहा है कि दुनिया में चलती मेरी है, तुम्हारी नहीं चलेगी। जो मैं चाहूंगा होगा, जो तुम चाहोगे जब होगा जब मैं भी चाहूंगा, नहीं चाहूंगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसा करो, सरेंडर कर दो, अपने आप को मेरे हवाले कर दो। हम इसके लिए तैयार नहीं होते। याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बरगुजीदा पैगंबर, बचपन में अल्लाह ने बेटा छीन लिया। क्या याकूब अलैहिस्सलाम चाहते थे कि मेरा बेटा मुझसे बिछड़ जाए? छीना भी वो जो सबसे ज्यादा महबूब है। वो कह सकते थे अल्लाह दूसरा छीन लेता, जो सबसे ज्यादा महबूब था वही क्यों छीना तूने मुझसे? फिर वो बेटा जिसको ख्वाब आया था बड़ा जबरदस्त, याकूब अलैहिस्सलाम कह सकते थे अल्लाह इसको छीनना था तो इतने अच्छे अच्छे ख्वाब क्यों दिखा के मुझे उम्मीदें क्यों दिला रहा था? भाई ख्वाब आ रहा है कि मुझे 11 सितारे और चांद सूरज सजदा कर रहे हैं। जब ये ख्वाब बच्चों को आए तो बाप समझेगा भाई मेरे बेटे से तो अल्लाह कोई बड़ा काम लेने वाला है, मेरा तो जानशीन ये बनेगा। ख्वाब तो नबूवत का 46वां हिस्सा है ना, और पैगंबरों के ख्वाब तो 100% सच्चे होते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए अल्लाह ने हमें बशारतें दी हैं, अब तो बस बल्ले बल्ले होने वाली है भाई, आजमाइशें खत्म। उसी बेटे को छीना। हम और आप होते हैं बोलते हैं अल्लाह इतने बड़े बड़े वादे क्यों कर रहा था जब तूने छीनना ही था ये मुझसे? क्या ख्याल है भाई? अगर कोई आम आदमी आपके साथ ये काम करे, आपको बड़े सुनहरी बाग दिखाए, फिर आपको टेंशन देना शुरू कर दे, तो आप कहेंगे भाई टेंशन अगर तू दे ही रहा है तो बातें तो तू टेंशन के खिलाफ कर रहा था और काम क्या कर रहा है? बातें तो तू कुछ और, वादे तो उम्मीदें तो कुछ और दिला रहा था। हमारे एक दोस्त ने किसी को सऊदीया बुलाया, जॉब दिलाऊंगा, वहां बुला के गायब। अब वो उसको तलाश कर रहा है, बंदा गया कहां? मुझे मिला, मैंने कहा क्या किस सिलसिले? कह रहे यार मुझे सऊदीया बुलाया, जॉब दिलाऊंगा, मार्केट स्टार्ट हो गया, मैं फंस गया हूं यहाँ पे। कह रहा वैसे ही बुला लेता ना, जॉब की उम्मीद ना दिलाता, मेरी मर्जी होती मैं आता या मैं ना आता, मेरी मर्जी होती यार, घूमने फिरने का, जॉब की लालच दी उसने। अब अल्लाह मियां क्या कर रहे हैं? याकूब अलैहिस्सलाम को उम्मीदें दिला रहे हैं, भाई तुम्हारे बेटे को इतना हसीन ख्वाब आया, उस बेटे में ऐसी सिफात पैदा कर दी, उसके बाद बेटा क्या किया? छीन। ऐसा छीना के मिलने का नामो निशान नहीं। याकूब अलैहिस्सलाम ने कोई शिकायत नहीं की, अल्लाह तूने यही वाला बेटा क्यों छीना, कोई और छीन लेता, तू मौत दे देता, तसल्ली तो हो जाती। गुमशुदा बच्चे पे तो तसल्ली नहीं होती। लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के बारे में जानते थे कि भाई मैं सरेंडर कर चुका हूं, किसके सामने? अपने आप को अल्लाह के सामने। कोई शिकायत नहीं करूंगा क्योंकि मुझ पर चलेगी किसकी? अल्लाह की। जैसा जैसा कर रहा है, जो अल्लाह का काम है उसको करने दो, हमारा काम है सब्र करना, जबान से नाशुक्री ना करना, और जो गम खुद ब खुद हो रहा है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। भाई जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उसमें अल्लाह आपसे सवाल भी नहीं करेगा। रोजे में आपको भूख लग रही होती है, कंट्रोल में है? अबे भाई शदीद गर्मियों का बड़ा लंबा रोजा हो, भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है, खाना खाने का दिल भी चाह रहा है, पानी पीने का दिल भी चाह रहा है, इफ्तारी में बैठे होते हैं ना, यूं 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 कर रहे होते हैं यार जल्दी से। ये दिल चाहना हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन अगर वावेला में चाहना शुरू कर दें दोपहर 12 बजे से, क्या मसला है यार, ये क्या है, ये इस्लाम ने क्या किया यार मेरे साथ, मुझे रोजों का हुक्म दे दिया, प्यास लग रही है, बर्दाश्त नहीं हो रही यार, यार ये क्या मसला है, इतना लंबा दिन हो गया यार, वैसे तो 10 घंटे का 11 घंटे का होता है, 8 दफा 13 घंटे का क्यों हो गया दिन? ये बातें करना शुरू कर दे तो इसका मतलब इसने सरेंडर नहीं किया। भाई आप तड़पें, आप कलाबाजियां खाएं रोजे में, इस पे अल्लाह को गुस्सा नहीं आएगा। गुस्सा जब आएगा जब जबान से आप उल्टी बातें
شروع کر دیں گے. ایک آدمی حج کرنے کے لیے گیا, جیب کٹ گئی وہاں پہ اس کی, پیسے اچھے خاصے تھے بیچارے کے, چلے گئے. سرنڈر نہیں کیا ہوا تھا اس نے اپنے آپ کو, اللہ کے حوالے نہیں کیا ہوا تھا. کہتے ہیں اللہ ہمارے یہاں کوئی مہمان بن کے آتا ہے ہم اس کی عزت کرتے ہیں, کھلاتے ہیں پلاتے ہیں, اس کے مال کی حفاظت کرتے ہیں. ہم نے علماء سے سنا تھا کہ جو حاجی ہوتے ہیں وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. سلوک کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ یہاں, یہ مہمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے جب یہ واقعہ میں نے سنا نا تو میں نے کہا بھائی اس سے زیادہ اشکال تو اس پر ہونا چاہیے کہ جب ہم حج سے فارغ ہوتے ہیں, اتنی ہم نے عبادت کی ہوتی ہے, کنکریاں, کتنا مشکل کام ہے کنکریاں مارنا. جنہوں نے حج کیا ان کو پتا ہے حج سب سے مشکل عبادت ہے اسلام میں, سب سے. حاجی جاتا بڑے شوق سے ہے, اس کے بعد جب وہ پیدل چلتا ہے اور عرفات کا وقوف ہے اور مزدلفہ کا وقوف ہے, وہاں کیسے روڈوں پہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں, پھر کنکریاں مارنے میں جو رش ہے, اتنی تھکاوٹ. جب آپ اس سے فارغ ہوتے ہیں کنکریوں سے تو اللہ کی طرف سے آپ کو تحفہ کیا ملتا ہے؟ بھائی سر منڈا لو آپ, یا اللہ تھوڑی سی پرسنالٹی میری بالوں کی وجہ سے رہ گئی تھی, بھائی اتنے دن سے میں چادروں میں گھوم رہا ہوں, 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں گھومنے والا, اور ہر وقت جناب پوں پھاں میں گھومنے والا, ایک چادر میں ایک نیچے باندھی ہوئی اور ایک اوپر. یہ کم میری پرسنالٹی کے لیے ایک چیلنج تھا کیا؟ اللہ کہتے ہیں اب تو یہ چادر جب اتارے گا, جب سر کیا کر لے گا, 3 پیس سوٹ پہ تو آ سکتا ہے تو دوبارہ, لیکن سر پہ کیا ہوگا؟ ساری زینت انسان کی کہاں سے؟ تبھی تو لوگ کروڑوں روپے کے بال لگوا رہے ہیں جا کے, جن کے پاس نہیں ہوتے وہ صبر کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کیا کیا مالشیں ہو رہی ہیں, بال اگائے جا رہے ہیں, آپریشن ہو رہے ہیں. بال کا نہ ہونا کوئی تھوڑی چیز تھوڑی ہے. آپ جب رشتہ لینے کے لیے جاتے ہو تو گنجے ہو کے جاتے ہو ہے بھائی. تو لیکن اللہ میاں کیا کرتے ہیں, جب آپ نے حج کیا, اتنا لمبا سفر کیا, اتنے لاکھ خرچ کیے, اس کے بعد اللہ میاں کیا کہتے ہیں, بھائی یہ جو تھوڑی سی پرسنالٹی آپ کی باقی رہ گئی ہے اس کو بھی کیا کر دو, ختم. اب انسان اگر ہمارے ساتھ یہ سلوک کرے نا, ہمیں شکایت کا حق بنتا ہے. ہم کسی کے گھر مہمان بن کے گئے, اس کی دعوت پہ اپنا خرچہ کیا, اتنا پیسہ دبا کے ہم نے خرچ کیا, مہمان کے اتنی ٹینشن کے بعد اس کے گھر میں پہنچے, وہ ہمیں ٹینٹ کروا کے باہر بھیج دے, ہم بولے گا یار ایسی بے عزتی خدا کی قسم آج سے پہلے میری کبھی بھی نہیں ہوئی. لیکن اللہ میاں کے سامنے ہم نے کیا کیا میرے بھائی, سرنڈر کیا ہوا ہے. ہم جاتے ہیں, اللہ میاں سر اٹھا کے واپس بھیجتے ہیں, خوشی خوشی آ کے دکھا رہتے ہیں, بھائی دیکھو حج کر کے آیا ہوں. دیکھو میں تو پہلے میں نے قصر 2-3 دفعہ, میں 3-4 دفعہ حلق کروا چکا ہوں, اب میں کیا کرتا ہوں, قصر کروا لیتا ہوں. تو میں نے اتنے بڑے بال رکھے ہوئے, میں نے بھی قصر کروایا. ایک آدمی نے کہا 4 عمریں اور ہو سکتے ہیں. میرے بھائی ٹھیک ہے نا, بڑے بالوں کا یہ فائدہ ہوتا ہے. میں نے اس میں تو 4 عمریں اور ہو سکتے ہیں. تو مجھے کسی نے کہا آپ ٹینٹ کیوں نہیں کراتے؟ بھائی پہلی دفعہ میں حج پہ گیا, ٹینٹ کروایا, عمرہ کیا, ٹینٹ کروائی, 2-3 دفعہ کروا چکا ہوں. اب میں کیا کرتا ہوں, قصر. حالانکہ قصر میں کم ثواب ہے, ٹینٹ میں زیادہ ثواب ہے. تو مجھے کہتے ہیں لوگ اب آپ ٹینٹ کیوں نہیں کرواتے؟ میں کہتا ہوں اب میری 4 بیگمات ہیں, میں دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ نہیں کر سکتا. کچھ بال چھوٹے کر کے دہشت گردی کم تو ہوتی ہے, لیکن میں اب جڑ سے دہشت گردی کا خاتمہ, ہماری حکومت کہتی ہے نا دہشت گردی کو جڑ سے ختم کریں گے. بھائی اگر آپ نے جڑ سے ختم کر دیا تو آپ کے کھانچے بھی تو بہت سارے بند ہو جائیں گے نا, کیا خیال ہے؟ اس لیے حکومت دہشت گردی کا کہتی ہے ہم جڑ سے ختم کریں گے, لیکن کبھی جڑ سے ختم, کیونکہ دہشت گردوں سے ان کے اپنے کھانچے بہت سارے چل رہے ہوتے ہیں, کبھی بھی جڑ سے ختم نہیں کریں گے. تو میں نے کہا بھائی اب مجھے تھوڑی سی دہشت چاہیے, کنٹرولنگ کے لیے تھوڑی سی دہشت چاہیے مجھے, اس لیے میں جڑ سے نہیں خاتمہ کروں گا دہشت گردی. تو جب اللہ نے میرے لیے آپشن رکھا ہے بھائی قصر کر لو, تو میں اس آپشن کا فائدہ اٹھاؤں گا. اچھا میرے بھائی تو میں یہ کہہ رہا تھا, بھائی ہم نے سرنڈر کیا ہوا بھائی اللہ کے سامنے, اللہ ٹینٹ کرا کے بھیجتے, ہم ٹینٹ کرا کے آ جاتے ہیں. اللہ کے بال چھوٹے کروا, ہم چھوٹے کروا کے آتے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام نے سرنڈر کیا ہوا تھا, تو اللہ میاں نے سب سے محبوب اور چہیتا بیٹا اٹھا لیا. ساری زندگی اس کی یاد میں روتے رہے. وہ رونا اختیار میں نہیں ہے, تو بیٹے کی, اور دینداروں کو زیادہ محبت ہوتی ہے اولادوں سے اور اپنے ریلیٹو سے. مجھے کل کسی نے بتایا, کوئی بہت بڑا لبرل سیکولر آدمی ہے, میں اشارہ نہیں کروں گا تاکہ خام خام میں کسی کی غیبت نہ ہو. اس نے بتایا کہ اس کے 2-3 بچے کی دیوار کے نیچے آ کے مر گئے. تو میں وہاں بیٹھا, اس کو کوئی ہوش ہو ہی نہیں رہا, وہ بچوں سے ریلیشن ہی نہیں ہے. بچے پیدا ہو رہے ہیں, کبھی ٹائم ہی نہیں دیا گھر میں, گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, عیاشی کر رہے ہیں, نائٹ کلبوں میں شرابیں چل رہی ہیں, ادھر بیگم کیا ایک آدھ ہو بھی گئے, چلو ٹھیک ہے رپورٹ ہے بھائی, بچہ بھی ہو جاتا ہے. محبت ہی نہیں ہے آپس میں, نہ بچوں کو باپ سے, نہ باپ کو بچوں سے. جب اللہ سے رشتہ ٹوٹتا ہے نا, تو آپس کے رشتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں. تو دینداروں کو محبت ہوتی ہے, تبھی تو غم بھی ہوتا ہے. لیکن زبان سے وہ کہا جائے گا جس پہ اللہ راضی ہوگا, زبان سے وہ کہا جائے گا جس پہ اللہ راضی ہوگا. ہمارا ایک چوکیدار تھا, ڈرائیور تھا جامعۃ الرشید کا. میں نے اس سے ویسے ہی گپ شپ لگا رہا تھا, تم پہلے کیا کرتے تھے؟ اس نے کہا پہلے میں ڈیفینس میں کسی بنگلے کا چوکیدار تھا, بڑی اچھی تنخواہ تھی میری, بڑی اچھی جاب تھی. میں نے کہا اتنی بہترین جاب تھی, 12 گھنٹے بیٹھے رہتے تھے.
तनख्वाह मिल जाती थी, खाना पीना फ्री का था। अब तुम ड्राइविंग कर रहे हो, कभी सखर जा रहे हो, कभी कहाँ जा रहे हो, तो इतनी अच्छी जॉब क्यों छोड़ी? उसने कहा मौलवी साहब मैंने एक वाकया देखा मुफ्ती साहब, उसके बाद मैंने वो घर छोड़ दिया। मैंने ये देखा बड़ा करोड़पति बंदा है जो मेरा मालिक है, उसका बेटा भी करोड़पति, एक ही बेटा एक ही बाप। कह रहा उसका बाप बीमार हुआ, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, उसका इंतकाल हो गया, एम्बुलेंस आई, जनाजा हुआ, मैंने जाके बेटे को उठाया कि तुम्हारे अब्बा की लाश आई हुई है। बेटा ने कहा भाई ईदी सेंटर में दे के दफना दो, ये पैसे हैं, ये सारा काम कर लो। सो गया। ये वाकया भी 20-25 साल पुराना कोई बयान कर रहा था वो। अब तो और ज्यादा मॉडर्न और टेक्नोलॉजी और जो है ना नॉलेज एजुकेशन में अब अल्हम्दुलिल्लाह और ज्यादा, अब तो लोग पहले से ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। तो उस वजह जहालत थी बहुत ज्यादा क्या थी डिफेंस में? जहालत थी। पुराना दकियानुसी दौर की बात कर रहा हूं। आजकल तालीम का मैयार ये बन गया है, रिलेशन खत्म, बस एक इंसान इंडिविजुअली अपनी लाइफ गुजारता है, रियासत के साथ उसका स्टेट के साथ ताल्लुक होना चाहिए, टैक्स वैक्स टाइम पे दे देता हो, बस ये सब चीजें। इंसानियत क्या होती जा रही है? खत्म। मैंने भी कुछ दिन पहले भी बयान में वाकया सुनाया। हमारे एक दोस्त हैं, दोस्त क्या अस्तगफिरुल्लाह, मेरे सगे मामू हैं, वो गुस्से होंगे, बोले मेरे को दोस्त बोल रहा है, वो मुंह से निकल गया मेरे। तो वो चंद दिन पहले अमेरिका से उनका फोन आया ना, तो मैंने कहा खैरियत से? अब हमारा तो रिलेशन है भाई, हम तो मुसलमान हैं यार। तो मैं थोड़े दिन बाद उनको कॉल इसलिए करता हूँ कि भाई मामू है भाई, ठीक है ना, ताल्लुक थोड़ी तोड़ सकते हैं। तो बड़ी गपशप हो रही थी। मैंने कहा आप अमेरिका में कहाँ रहते हैं? उन्होंने कहा फलां जगह रहता हूँ। मैंने कहा आपके अड़ोस पड़ोस में गोरे रहते हैं? मुझे हर कौम के कल्चर को जानने का बड़ा शौक है। तो उन्होंने कहा कि मेरे पड़ोस में भी एक फैमिली है, ये रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ फैमिली वाले लोग रहते हैं। मैंने कहा गोरों की फैमिलियां माशाल्लाह। मेरा एक जहन में आया कि भाई फुप्पी होगी, खाला होंगी, कजनें होंगी, उनकी बहुएं होंगी, अंग्रेज की बहू, सोचें आप, तो उसके दामाद होंगे, फैमिली होगी ना, पोते नवासे होंगे। तो भाई एरिया ही ऐसा है जहाँ फैमिली वाले लोग रहते हैं, कि होटल में थोड़ी रह रहे हैं वो। तो मैंने कहा कि आपके पड़ोस में कौन रहता है? उन्होंने कहा एक फैमिली रहती है। मैंने कहा फैमिली के बारे में जरा रिपोर्ट पेश करेंगे? उन्होंने कहा कि वो एक खातून है, एक कुत्ता है, बहुत बड़ी फैमिली। ये मैं अपने अल्फाज में अब ये कह रहा हूँ, मुझे दिल में, मैंने जबान से कहा नहीं, लेकिन वो दिल में ख्याल आया, कुछ ज्यादा बड़ी फैमिली नहीं हो गई? FRC में पता नहीं फैमिली रिलेशन सर्टिफिकेट मिलता है ना नादरा की तरफ से, मुझे जो सर्टिफिकेट मिला है 2-3 पेज हैं उसमें, 2-3 पेज हैं उसमें, ये खत्म अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से। तो मैंने कहा फैमिली नहीं है तो रिलेशन कहां से हो गया? तो उन्होंने बताया कि एक खातून है और एक कुत्ता नजर आया, बाकी की रिपोर्ट हमें मालूम, कि घर में घुस के थोड़ी देखेंगे हम। मैंने कहा लेफ्ट साइड पे जो फैमिली है, उन्होंने कहा वो जरा बड़ी फैमिली है। अच्छा, वो सीरियसली कह रहे थे, वो मजाक में नहीं कह रहे थे। तो उन्होंने कहा एक मियाँ बीवी हैं और 2 कुत्ते हैं। मुझे लगा कि वो यानी हमारे यहाँ कोई ऐसी फैमिली हो ना, तो मैं तो उन मियाँ बीवी को बोलूंगा ये असल में कुत्ते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, कहना नहीं चाहिए किसी को। हरकतें क्या है यार, क्या कर रहे हो? अपनी जान के साथ क्यों जुल्म कर रहे हो? तभी कुरान क्या कहते हैं, नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम। जो अल्लाह को अपनी जिंदगी से निकाल देगा ना, अल्लाह उससे उसके नफे की चीजों को भुला देगा। मैं ओवरऑल उन कौमों को अपने से अच्छा समझता हूं। ओवरऑल झूठ कम बोलते हैं हमसे, करप्शन हमसे कम है, कवानीन की पाबंदी हमसे ज्यादा करते हैं, अखलाकियात में हमसे कम से कम ज़ाहिरी अखलाक हमसे अच्छे हैं। इसके बावजूद जिस चीज ने तबाह किया है, किसने तबाह किया? अल्लाह को अपनी डिक्शनरी से निकाल दिया, मजहब को निकाल दिया। जब निकाला तो भाई मजहब ही है जो इंसान को इंसान बनाता है, तो वो इंसानियत आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई इंसानियत। तो खैर मैं जल्दी से बात को समेट के खत्म करूं। मैं क्या वो वाकया बता रहा था, हाँ, याकूब अलैहिस्सलाम ने सरेंडर कर दिया। तो उनको कितनी मोहब्बत अपनी औलाद से, सारी जिंदगी रोते रहे, छुप छुप के रोते रहे। लोग जब कहते इन्नमा अश्कू बसी व हुज़्नी इलल्लाह, भाई मैं अल्लाह से अपना गम बयान करता हूँ, आपके सामने नहीं, अल्लाह से। उसके बाद दुआएं मांगते रहे। हुआ क्या? नतीजा क्या निकला? दूसरा बेटा भी गुम गया। हम और आप होते, हम कहते हैं अल्लाह मैंने इतने वजीफे पढ़ लिए, हम तो दुआएं मांगते ही नहीं। पहली बात ये, हमें जब टेंशन आती ना, तो हम पता क्या करते, हम जाते रूहानी आमिल के पास कि यार मेरा एक बच्चा गायब हुआ है, जायचे से निकालो कहाँ है वो हमें उल्लू बना रहा होता। आमिल देवबंदी हो, अहले हदीस हो, बरेलवी हो, शिया हो, सारे 2 नंबर होते हैं, जहन में रखना। कोई बैठा हुआ हो तो पेशगी माजरत भी नहीं कर रहा, बता रहा हूँ, जाओ क्या कर लोगे हमारा, क्यों मैं माजरत करूँ इनसे? तो ये धंधा है, इसमें कभी नहीं किसी के मुतासिर हुआ करो कि ये इतने बड़े बुजुर्ग हैं, ये अमलियात कर रहे हैं। वो भाई हमने बहुत देखा, इन तिलों में तेल नहीं है, ये सब धंधा है। ये जो पैसे लेता है वो भी धंधा है, जो पैसे नहीं लेता वो भी धंधा है। कुछ भी नहीं है इनके पास, इन तिलों में तेल है ही नहीं, कोई उलूम है ही नहीं है।
یہ تو علوم ہے, علوم. علم ہوتا تو بھی مان لیتے, علوم پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے. ایک کچھ بھی نہیں ہے, یہ صرف نفسیاتی ہے, مسمرزم ہے, نظر کے دھوکے ہیں, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ایک صاحب کل میرے پاس ہے, کہہ رہے مجھ میں جنات کی ایک جماعت تھی, ابھی صرف ایک جن رہ گیا ہے, جماعت تو ختم ہو گئی, آپ ذرا اس کا علاج کریں. میں نے کہا میرے پاس تو بہترین علاج ہے اس کا. کیا علاج ہے؟ میں نے کہا ایسا دنا دن دھنائی کروں گا نا میں آپ کی, تو کہنے لگا میں مر جاؤں گا. میں نے کہا وہ جن کو لگے گا, آپ کو نہیں لگے گا. وہ ہمارے حضرت کے پاس نا, ہمارے استاذ ہیں, ان کے پاس ایک بندہ آیا نوجوان, تو گھر والے لے کر آیا کہ اس پہ جن چڑھا ہوا. جن ہوتا ہے, میں مانتا ہوں لاکھوں میں کسی ایک پہ جن بھی آ جاتا ہے, لیکن اس کا علاج ان عاملوں کے پاس نہیں ہے. اس کا علاج اپنی مسجد کے مولوی صاحب سے دم کرا لو. یہ کسی بھی شریف آدمی سے کیا کر لو جو گٹکا نہ کھاتا ہو, سگریٹ نہ پیتا ہو. آج کل یہی شریف ہے, اور کوئی بہت نیک شریف آپ کو مارکیٹ میں ملیں گے نہیں. مگر گٹکا دیکھ لو, سگریٹ, باقی کون بند کمرے میں کیا کر رہا ہے یہ کہاں پتہ چلتا ہے کسی کے بارے میں. اس سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے گٹکا نہیں کھاتا, سگریٹ نہیں پیتا, اور کہیں روڈ لونڈے لپاڑوں کے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے. تو بس اس سے زیادہ بھائی ہم کو عالم الغیب تھوڑی ہیں. بس یہ زمانے میں کیا ہے, نیک ہے, نماز پڑھ لیتا ہو, اس سے دم کرا لو, بس اس سے آگے. اور جن بھی اس زمانے کے ہی ہیں نا, تو وہ اتنے نیک کو بھی برداشت نہیں کر پائیں گے وہ, ٹھیک ہے. پرانے زمانے کے جن بھی بڑے تگڑے ہوتے تھے نا, وہ تھوڑا نیک نہیں چاہیے تھا ان کے علاج کے لیے, زیادہ نیک بندہ چاہیے ہوتا تھا. آج کل تو جنات بھی اسی حساب سے جا رہے ہیں, تو زمانے کے حساب سے ہر چیز اسی حساب سے ہو جاتی ہے. تو وہ کیا ہوا, اس جن کو وہ نوجوان آیا, 99% تو ڈرامے بازی ہوتی ہے, نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں. تو نوجوان کو ہمارے استاذ نے پکڑا, اس کو بولا کہ بھائی وہ کہہ رہا تھا جن آیا ہوا ہے نا, ادھر ادھر سے عربی بھی پڑھتا تھا. استاذ نے پکڑ کے اس کو لگائی دھنائی. تھوڑی دیر تک تو وہ چیختا رہا, اس کے بعد کہتا ہے یہ مجھے لگ رہا ہے, یہ جن کو نہیں لگ رہا. ہمارے استاذ نے کہا نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے, تو جن ہے تجھے ہی لگ. شروع میں تو ڈرامہ کیا اس نے, اصل میں اس کو کسی لڑکی سے ہو گیا تھا عشق. جو رپورٹ آئی نا بعد میں, وہ اپنے اوپر ڈرامہ کر کے جن مسلط کرتا, فضائل اعمال سے کچھ عربی عبارتیں یاد کر لی تاکہ لوگ سمجھے سعودی عرب کا جن آیا ہوا ہے اس کے اوپر. کچھ عربی یاد کر لی, ماں باپ متاثر, اور جب ماں باپ اس لڑکی کے گھر اس کو لے کے جاتے جن اتر جاتا. تو سمجھتے کہ یہاں کچھ ہیں موکلات, موکل بھی کچھ نہیں ہوتا ہے, ذہن میں رکھو. حمزاد, موکل, صرف ڈرامے بازی ہیں یہ. جو کہتے ہیں ایک انسان ہوتا ہے, ایک اس کے ساتھ حمزاد ہوتا ہے. بھائی ان چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے نہ شریعت میں, یہ سب ان کے اپنے دماغی تخیلات ہیں. ایک دن ایک عامل مجھے کہنے لگا آپ کے ساتھ آپ کا ایک حمزاد بھی ہے. میں نے کہا ٹوٹل میں ہی ہوں, جتنا نظر آ رہا ہوں نا, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. میں ٹوٹل یہی ہوں, اور میرے اوپر کوئی الزام نہ لگانا. نہ کوئی موکل ہے, نہ کوئی حمزاد ہے, کچھ بھی نہیں ہے. باقی ایک فرشتہ ہوتا ہے, اللہ نے حفاظت کے لیے رکھا ہے. شیطان بھی انسان کو پریشان کرتے ہیں, وہ تو ویسے ہی ہوتے ہیں, وہ تو ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں. اس کے لیے فرشتے اللہ نے پہلے سے رکھے ہوئے ہیں جو انسان کو بچاتے ہیں. ان کے پاس بالکل ضرورت نہیں جانے کی. سورہ فلق, سورہ ناس, آیت الکرسی پڑھ کے بس دم کر دیا کرو, کافی ہے اتنا. تو جب اس کی دھنائی لگائی نا, وہ کہہ رہے خدا کی قسم یہ مجھے لگ رہا ہے. ہمارے استاذ کو سمجھدار تھے, انہوں کو پتا تھا اسی کو لگ رہا ہے, لیکن اس کو لگاؤ نا تاکہ دوبارہ جن نہ چڑھائے. انہوں نے کہا نہیں ایکچولی یہ تجھے نہیں لگ رہا, یہ جن کو لگ رہا ہے. اس نے کہا, پھر مارا اس کو نا, کہہ رہا ہے بھائی کیسے یقین دلاؤں, یہ مجھے لگ رہا ہے. تو ان لوگوں کا اصل علاج کیا ہے, یہ علاج ہے. ان کو طبیعت سے پولیس والوں کو پیسے کھلا کے نا, ان کو جن پولیس والوں سے بہت ڈرتا ہے. میں بتاؤں, یہ جتنے عامل لوگ ہیں نا, آپ کو دھمکیاں دیتے ہیں, یوں کر دیں گے, جب پولیس کے موبائل ہوتی ہے سارے بھاگ جاتے ہیں. ابے تمہارے پاس تو جن ہے یار, تم ایک پولیس کی موبائل کو یوں کر کے تم سنگدل محبوب کو قدموں میں لا سکتے ہو. ایک پولیس والا جو گٹکا کھا کے آ رہا ہے بھائی, اس کو تم کنٹرول نہیں کر سکتے, اور وہ گٹکا بھی اپنے پیسوں سے نہیں کھایا اس نے, تو اس کو تم کنٹرول نہیں کر پا رہے یار. اس لیے ان سے بالکل نہ ڈرا کرو, یہ سب دماغ کی ایک خیالی طاقتیں ہوتی ہیں. خیر ہم ہوتے یعقوب علیہ السلام کی جگہ تو ہم کیا کرتے, سب سے پہلے عاملوں کے پاس جاتے, زائچے نکلواتے. عامل کی اپنی بیوی بھاگ جائے نا, زائچوں سے نہیں تلاش کر سکتا کہاں ہے. تو کوئی زائچہ ایسا نہیں ہے جس سے گمشدہ چیزیں مل جائے, اس میں ٹائم ویسٹ کرتے. پھر جو ہے وہ عملیات کرتے, پھر کسی نے بتایا فلاں وظیفہ اتنی دفعہ الٹا لٹک کے پڑھو, اتنی دفعہ یوں کر کے پڑھو, پھر ایسے پڑھو, پھر ایسے پڑھو, پھر فلانا رسالہ ڈمکانا رسالہ, زندگی اس میں گزر جاتی. اس کے بعد کیا کرتے, تو آخر میں کچھ دعائیں مانگنا شروع کر دیتے, عمرہ کر لیتے, کچھ دعائیں مانگ لیں گے وہاں جا کے. اس کے بعد اگر نتیجہ اللہ نہ کرے یہ نکلتا کہ دوسرا بچہ بھی گم جائے, کیسا کفر پھیلتا کہ نہیں پھیلتا یار. اللہ ایک طرف کہتا ہے ادعونی استجب لکم, میں دعائیں قبول کرتا ہوں. میری تو دعائیں قبول ہونے کے بجائے کیا ہو رہی ہیں, الٹا ہو رہا ہے میرے ساتھ. تو بھائی کفر بکنا شروع کر دیتے. لیکن یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا چلتی کس کی ہے بھائی, اللہ کی. اور اللہ کے سامنے کیا کرنا ہے بھائی, سرنڈر. ہمارا کام ہے مانگنا, قبول کرنا کس کا کام ہے, اللہ کا. تسلی تھی نا, ایک تسلی تھی. اللہ نے کیسی قبول کی بھائی, بیٹے سے بھی ملا دیا, مصر کا بادشاہ بنا کے ملایا, اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں نبوت کو جاری کر دیا. یعقوب کا لقب تھا اسرائیل. قرآن جگہ جگہ یا بنی اسرائیل, یا بنی اسرائیل, ایسا ہمیشہ کے لیے نام قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا ان کا نام.
تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بھائی چلے گی اللہ کی. اور ایک اور بات, اللہ ہمارا خیر خواہ ہے. اس نے اپنی طاقت کے نمونے جو ہمیں دنیا میں دکھائے تو صرف طاقت برائے طاقت نہیں ہے, وہ ہم پر احسانات کر رہا ہے. دیکھو ایک آدمی اپنی طاقت دکھاتا ہے, ویٹ لفٹنگ کر کے بتاتا ہے میں اتنا پاورفل, تو اس سے آپ کو اس کی طاقت کا اعتراف کر لو گے, لیکن آپ کو اس سے محبت نہیں ہوگی. بھائی تو ہے بہت بڑا پاورفل, تو نے اتنے اسپیڈ بریکر بنا لیے بڑے بڑے, میرے کس کام کے ہیں؟ کیا خیال ہے بھائی, میرے کس کام کے؟ لیکن وہ اپنی طاقت دکھا کے آپ پر احسان کر کے دکھا رہا ہے. پھر آپ بولو گے بھائی تیری طاقت کا مجھے بہت فائدہ ہوا, تیری طاقت کا مجھے, تیرے کمال کا مجھے بڑا فائدہ ہوا. اللہ میاں جو اپنی طاقت کے نمونے ہمیں دکھاتا ہے, کہتا ہے میں نے سورج کو پیدا کیا کس کی خدمت کے لیے؟ تمہاری خدمت کے لیے. میں نے چاند کو پیدا کیا کس کی خدمت کے لیے؟ تمہاری خدمت کے لیے. میں نے جانور پیدا کیے, منہا تاکلون, ان کے گوشت کو کھاتے ہو, کسی پہ سوار ہوتے ہو, سمندروں کو مسخر کر دیا, اس کی پشت پہ تجارتیں کرتے ہو, بڑے بڑے کنٹینر آتے ہیں اور کسٹم میں اٹک جاتے ہیں. یہ اللہ کی وجہ سے نہیں اٹکتے, یہ کسٹم والوں کی وجہ سے اٹکتے ہیں. اگر کسٹم والے نہ اٹکائیں تو ہم کھلا کھانا شروع کر دیں, اتنی سستائی ہو جائے گی. تجارت میں تو گورنمنٹ حکومتوں نے کنٹرول کر کے باؤنڈ کیا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, تجارت کے بارے میں صحیح حدیث ہے, نہ چیزوں کے ریٹ متعین کرنے کی اجازت, نہ تاجروں پہ کسی قسم کی غیر ضروری ریسٹرکشن کی اسلام میں اجازت ہے. نبی نے فرمایا دعوا الناس یرزق اللہ بعضهم ببعض, لوگوں کو تجارت میں بالکل آزاد چھوڑ دو. آج کل گورنمنٹ کی مداخلت سے تجارت کا بیڑا غرق ہوتا ہے. اب مثال کے دودھ کے ریٹ گورنمنٹ نے متعین کیے ہوئے, اس سے زیادہ ریٹ نہیں ہونے چاہیے. ہم بڑے خوش ہوتے ہیں یار دودھ کے ریٹ گورنمنٹ نے کیا کیے ہوئے ہیں, کنٹرول. حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ ریٹ متعین کرنا کس کا کام ہے بھائی؟ اللہ کا. آپ لوگوں کو آزاد چھوڑ دو. ہر آدمی کو اجازت ہو گائے پالنے کی, بھینس پالنے کی, کسانوں کو اجازت ہو چارہ بنانے کی. تجارت پہ مخصوص لوگوں کا کنٹرول نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ چند لوگ تاجر ہی بینک سے قرضہ لے کے کسانوں سے مال خریدیں گے, پھر ریٹ ان کی مرضی کے ہوں گے. نہ نہ نہ, ہر ایک کو اجازت ہے بھائی جو کسان سے جتنے میں خریدنا چاہے. اس سے آٹومیٹیکلی ریٹ کیا ہو جائیں گے؟ سٹیبل ہو جائیں گے. اب دودھ کی قیمتیں متعین تو کر دی گوالوں کے لیے. گوالا کہتا ہے میں وہاں سے دودھ لے کے آتا ہوں, اتنا میں نے جانور کو کھلانا بھی ہے, اور اتنی ریکوائرمنٹ ہے اس کی, اتنے لوگوں کو بیچ میں بھتے دینے ہیں. ریٹ آپ کی مرضی کے ہوں گے, لیکن دودھ پھر میری مرضی کا ہوگا. کچھ دودھ بھینس دے گی, کچھ دودھ میں دوں گا. اب ہم جو دودھ پی کے بیمار ہو رہے ہیں, تو یہ وہ دودھ نہیں ہے جس کا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا کہ تیرا رب جانوروں کو سوکھا چارہ کھلاتا ہے اور اس سے چکنا گاڑا دودھ نکالتا ہے. میرا رب جو دودھ نکالتا ہے وہ بڑا زبردست ہے. گوالا جو دودھ نکالتا ہے اس کے بارے میں کوئی رپورٹ نہیں. گوالا مجبور ہے. میں نے تو گوالوں سے پوچھا ہے, کہہ رہے آپ کیلکولیشن کرو ذرا مفتی صاحب, اس ریٹ پہ پانی ملائے بغیر دودھ بیچنا, یا دوسرے جانور کا, شکر ہے گائے کا دودھ ملاتے ہیں اس میں, بہت نیک لوگ ہیں گائے کا دودھ ملا رہے ہیں. ایک آدمی نے کہا یار دودھ خالص نہیں ہے, پانی ملا رہے ہیں. میں نے کہا بھائی شکر ادا کر, پانی تو ویسے ہی پیتے ہو, تو تھوڑا دودھ میں پانی مل جائے گا تو کیا ہو جائے گا. اور کچھ نہ ملا رہے ہوں, پاؤڈر ملا رہے ہیں, کیمیکل ملا رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا. اللہ نہ کرے کچھ سارے گوالے نہیں کرتے یہ کام. تو بھائی نہیں ہو سکتا. آپ چھوڑ دو لوگوں کو آزاد, اس سے کیا ہوگا؟ بہت سے لوگ دودھ کی تجارت میں آ جائیں گے جب نفع نظر آئے گا. کہہ رہے ہیں غریبوں کے فائدے کے لیے ہم نے ریٹ کم رکھے ہوئے ہیں. دودھ والا تو غریب ہوتا ہے جو بیچنے والا ہے. پینے والوں کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے, جو محنت کر کے لوگوں تک دودھ پہنچا رہے ہیں اس کا خیال نہیں ہے. تو گورنمنٹ کی مداخلت سے جتنی تجارت آزاد ہوگی نا, لوگوں کا اتنے ہی زیادہ کیا ہوں گے؟ خوشحال ہوں گے. خیر اس میں کچھ چیزوں تو ایسی ہیں جن میں ذخیرہ اندوزی ممکن تھی, ان کے ریٹ متعین کرنا ضروری ہے. لیکن ایک جنرلی آج تو ہر جگہ گورنمنٹ نے ٹانگ اڑائی ہوئی ہے, ہر جگہ حکومتوں کی مداخلت ہے. کتنی زبردست ہے. ان اللہ هو المسعر, آپ نے فرمایا کہ چیزوں کی قیمتیں کون متعین کرتا ہے؟ اللہ. اللہ آٹومیٹکلی چیزوں کی قیمتیں جس چیز کی قیمت اللہ کو مہنگی کرنی ہوتی ہے مارکیٹ سے کیا کر دیتا ہے اللہ؟ اس کو شارٹ کر دیتا ہے. جس چیز کو بڑھانی ہوتی ہے, اب میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری آکسیجن ہے. پانی کے بغیر ہم 12-13 گھنٹے 3 دن بھی گزارا کر سکتے ہیں. آکسیجن کے بغیر ہم 2 منٹ بھی گزارا نہیں کر سکتے. تو سب سے قیمتی چیز انسان کے لیے آکسیجن ہے. اگر یہ انسانوں کے حوالے کر دی جاتی اور سلنڈر میں بک رہی ہوتی تو آکسیجن کے کروڑوں روپے کے سلنڈر بک رہے ہوتے میرے بھائی. زکاتوں میں لوگ سلنڈر بانٹ رہے ہوتے. ہاں کووڈ میں دیکھ لو نا, اللہ میاں نے کیا کیا؟ اللہ میاں نے کہا کہ اس کی ضرورت چونکہ زیادہ ہے لہذا یہ سب سے سستی چیز ہے. ہوا میں 23% چھوڑ دی اللہ نے, اور کہا کہ اس میں اتنی محنت بھی نہیں کرنی کہ سانس اندر کھینچ کے آکسیجن, میں نیت کرتا ہوں آکسیجن لینے کی, نہ وہی آٹومیٹیکلی پیدا ہوتے ہی سانس چلنا شروع. اس کے بعد سب سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ پانی. آسمانوں سے دن برسانا شروع کر دیا اللہ نے, اتنا برسایا. گورنمنٹ نے کیا کیا؟ اس کو فلٹر کر کے ہمیں دینا شروع کر دیا.
कंट्रोल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखा। आपको पता है जो फिल्टर शुदा पानी है ना, ये ज्यादा गंदा होता है। वजह उसकी है कि गवर्नमेंट हमें फिल्टर करके तो देती है, फिल्टर को फिल्टर नहीं कभी किया जाता। वंस अपॉन अ टाइम जो एक दफा फिल्टर लग गया था वही फिल्टर। तो जो आप हब डैम से जाके बगैर फिल्टर वाला पानी पी लो ना, वो ज्यादा अच्छा है। जो फिल्टर होके आ रहा है वो ज्यादा गंदा पानी है। ये रिपोर्ट है बकायदा, एक डॉक्टर ने यूट्यूब पे पूरा तजर्बा करके बताया। उसने कहा ये देखो, ये फिल्टर वाला पानी है और ये बगैर फिल्टर के, वो फिल्टर वाला ज्यादा गंदा था। मैं समझा पा रहा हूं, बस बात को जल्दी से मैं समेट के खत्म करता हूं। तो अब क्या मसला है मेरे भाई, मैं जो असल बात लेके चल रहा हूं कि अल्लाह ने अपनी ताकत और कुदरत भी बताई और अल्लाह ने ये भी बताया कि मैं तुम्हारा मोहसिन हूं। तो याकूब अलैहिस्सलाम को पता था पावर किसके पास है, अल्लाह की, चलेगी अल्लाह की। लेकिन अल्लाह जब अपनी चलाएगा तो मेरी बेहतरी में चलाएगा, मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं चलाएगा। लिहाजा तसल्ली में रहे। तो ये दो चीजें अपने अंदर पैदा कर लो मेरे भाई। सरेंडर कर दो अपने आप को किसके हवाले, अल्लाह के, और यकीन कर लो जो होगा मेरे हक में बेहतर हो। अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ो, तो क्या करो मेरे भाई, पढ़ लो। अगर तिजारत में नुकसान होता नजर आ रहा है बर्दाश्त कर लो, क्योंकि रिस्क किसके हाथ में है, अल्लाह के। वो बगैर नमाज पढ़े आपका रिस्क आपसे छीन सकता है और नमाज पढ़ के आपको रिस्क दे सकता है। अल्लाह मियां ने ये बोल दिया जल्दी शादी कर लो, सूरह नूर में। आप कहते हैं अल्लाह शादी करूंगा तो खर्चे बढ़ेंगे, बच्चे भी पैदा होंगे, बेगम का खर्चा, तनख्वाह मेरी थोड़ी है। आप अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दो। अल्लाह कहते हैं यकुनु फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फजली, कर लो भाई, बच्चे भी पैदा कर लो, शादी भी कर लो। अगर फकीर हो गए मैं अपने फजल से क्या कर दूंगा, गनी कर दूंगा। जो सरेंडर कर देता है वो कहता है भाई छोड़ो जेब को, बटवे को, कितने पैसे हैं, मत देखो विटामिन सी विटामिन डी। वो थर में बेचारा सत्तू पी के 100 साल जी लिया, तो पैसे हैं तो विटामिन सी खा लो, नहीं है तो चोरी मत करो विटामिन सी के चक्कर में। पैसे हैं तो फिर खा लेना चाहिए अमरूद, इतनी कंजूसी ठीक नहीं है कि आप भी सत्तू पे आ जाए कल से। तो भाई जब पैसे हैं तो ठीक है, नहीं है तो जो ऐसा अल्लाह कह रहा है वैसा कर लो, तवक्कुल करो भाई, औलाद भी ना रोको और निकाह भी करो टाइम पे। खिलाने वाला कौन है भाई, अल्लाह मियां। यहूदी कहता है नहीं, वो कैलकुलेटर लेके बैठा होता है। तो अल्लाह करेगा भाई, जब अल्लाह के हवाले, जहां अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया वहां नहीं करो ये सब कुछ। बाज लोग दुकान बंद करके बैठे हुए हैं, खिलाने वाला कौन है भाई, अल्लाह। अबे भाई अल्लाह मियां ने कब कहा कि दुकान बंद कर दे तू,